على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وفي موضع آخر لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وفي موضع آخر وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وكان حنيفا مسلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد محلوماتک وبارک وسلم علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بھائیو دوستو بزرگوں، آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی اس کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے، جب رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند حالات ڈال کر امتحان لیا، اور امتحان کے اندر فَأَتَمَّهُنَّ، جیسا اللہ نے آزمائش اور امتحان لیا 100% کے اوپر وہ سکسیسفل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے امتحان کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں پوری دنیا کے لیے تجھے امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ایک درخواست کی کہ اللہ تو مجھے بھی امام بنا، سردار بنا، اور میری جو نسل آنے والی ہے ان کو بھی سردار بنا۔ اللہ نے آخر میں کہا کہ وعدہ تو پورا ہوگا لیکن ظالم اور گمراہ اور بدترین لوگوں کو وعدہ یہ نہیں پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، یہ امتحان کتنے تھے؟ علماء نے جو ہے دوستو 30 امتحان گنوائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حالانکہ بہت بڑے نبی ہیں، بلکہ ان نبیوں میں ہیں جن نبیوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اولو العزم سارے نبی میرے دوستو بڑے ہیں، لیکن جیسے سارے صحابہ بڑے ہیں، ان صحابہ میں 313 اور زیادہ بڑے ہیں، ان 313 میں 4 صحابہ اور بڑے ہیں، اور ان 4 صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے ہیں۔ تو سارے نبی میرے دوستوں بڑے ہیں، لیکن ان سارے نبیوں میں 313 نبی بڑے ہیں، پھر 313 نبی میں 4 بڑے نبی ہیں۔ اس میں میرے بھائیوں اولو العزم نبی علماء نے گنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ ہمارے نبی، اور اس کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بڑے نبی ہیں، تو دوستو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر پرائمری بننے والوں کا امتحان اس کے مطابق ہوتا ہے، اس سے زیادہ آگے جو ہے 7ویں 8ویں 10ویں کا امتحان اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، کالج والوں کا امتحان اور بڑا ہوتا ہے، اور پھر IPS وغیرہ جو آدمی آگے اور بڑھتا ہے تو ان کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے۔ نبی بڑے تھے، اللہ نے جو ہے بڑے بڑے امتحانات سے آپ کو کیا کیا؟ دوچار کیا۔ ان 30 بڑے بڑے امتحان، پریکشا اور آزمائش کے اندر 4 بڑی بڑی جو آزمائش اور زیادہ بڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اس میں سے ایک میرے دوستو امتحان ہوا ہے اللہ آپ نے اپنے جو ہے نبی اپنے گھر والوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، جس کے نتیجے کے اندر آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑا۔ اس سے آگے میرے دوستوں وقت کا جو بادشاہ ہے نمرود، یوں کہا جاتا ہے 4 بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر پیدا ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور دنیا کی حکومت اور راجہ پاٹ دے دی۔ 2 کافروں کے اندر، 2 مسلمانوں کے اندر۔ تو ان کافروں کے اندر نمرود ہے جس کی پوری حکومت دنیا کے جو ہے کائنات اور پوری دنیا کے اوپر تھی۔ اب ذرا میرے بھائیوں، ہم خالی ایک MLA ہوتا ہے، ایک کوئی دنیاوی اعتبار سے حیثیت والا ہوتا ہے، اس کے بھی آدمی چپ بھی کر جاتا ہے کہ موٹا لوگوں کہوائے نہ بونوں کہوائے۔
وقت کا بادشاہ اور پوری کائنات اور دنیا کے اوپر جس کی حکومت ہے، اس کے جو ہے مقابلے میں آ کر توحید کا نعرہ بلند کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، جس کے نتیجے میں میرے دوستوں اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ کئی مہینوں تک وہ آگ جلائی گئی جس کی تپش اور لو کئی کلومیٹر تک آتی تھی۔ ایسی بڑی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ تیسرا میرے دوستوں امتحان جو بڑا ہوا ہے اس 30 امتحانات کے اندر، کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کے سرور کو بیابان جنگلات کے اندر جانا، کھانے پانی کا کوئی انتظام نہ، نہ پکشی ہے نہ کوئی جانور ہے، بالکل چٹیل میدان ہے، اواورو جگہ ہے، اواورو کو بالکل جو ہے کھیدان میدان ہو چکا ہے۔ عراق سے اٹھایا ہے اور مکہ پہنچایا ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے کہنے والے کہتے ہیں کہ 3000 میل کا فاصلہ تھا۔ اور چوتھا امتحان میرے بھائیوں، جب بڑی عمر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے، حضرت حاجرہ ان کی جو ہے ان کی عمر ہے 100 سال کی، اتنی بڑی عمر میں ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین کر کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ نیک اولاد دے، اے اللہ۔ میرے بھائیوں ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا، برسوں سے تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد دے دے، چھوکرا دے دے، چھوکری دے دے، ہزاروں منتیں، مرادیں، بھوئے باوے، پنڈت باپو لوگ، کئی جتنے چیزیں اس کے بس میں تھی ساری چیزیں کر ڈالی۔ آخر میں جا کر مدینہ حج پڑھنے کے لیے گیا، کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کے غلاف کو پکڑ کر دعا کر۔ دعا کی، دعا قبول ہو گئی، اپنے وطن میں آیا، اللہ نے جو ہے لڑکا دیا، وہ لڑکا بڑا ہوا۔ میرے بھائیوں کعبۃ اللہ میں دعا جس کے لیے کی گئی ہے، اور ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ایک لڑکا دیا ہے، لڑکا بڑا ہوا، یہ باپ کے جو ہے درد سر بن گیا۔ یہ باپ جو ماں باپ نے کئی منتوں کے بعد دعا کی تھی، لیکن یہی بچہ باپ کے درد کا سر، ٹینشن کو بڑھانے والا، ری ایکشن میں لانے والا، دوسروں کو ستانے والا، اور ہزاروں کی جو ہے زندگیاں گل کرنے والا بن گیا۔ پھر سے یہی آدمی حج میں گیا، اس بزرگ سے ملاقات ہوئی، ساری بات بتائی کئی سالوں کے بعد، کہا کہ حضرت اس سے پہلے تو پہلی جو زندگی تھی بچے بغیر کی وہ اچھی تھی، یہ بچے نے آگر تو ناک میں دم کر دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ہو گئے کہ یار کتنی امید نہ ہرے چھوکرا نے موٹو کریو، آم کریو، تیم کریو، نہ چھوکرا ہماری جو ہے پیٹ پر پاٹو ماریو۔ جس بچے کے لیے آشیانہ جو ہم نے کھڑا کیا، اسی آشیانے میں سے اسی بچے نے ہم کو لاٹ مار کر باہر کر بے گھر کر دیا۔ تراجا کے اندر سالوں پہلے دوستوں جو ہے 3 دن کی جماعت میں گئے تھے، جماعت جمعہ کی نماز ختم ہوئی، باہر ایک فقیر ملا، ہمارے ساتھیوں نے بات چیت کی، پتہ چلا کہ مسلمان ہیں۔ اس فقیر مسلمان نے، غریب مسلمان نے روتے ہوئے کہا کہ صاحب ہوں وہ موٹو مالدار ہتو، چھوکرا موٹا تھیا અને وہ આવી ગઈ તો છોકરાએ લાટો મારીને બંને મિયા બીવીને મા બાપને લાટો મારીને બહાર કાઢી મૂક્યા۔ جب صحیح تربیت نہیں ہوگی اور جب صحیح انداز سے بچوں کو اللہ رسول کا نام ان کو رٹوایا نہیں جائے گا، دلوں کی دنیا میں ناموں کو، اللہ کے ناموں کو بسایا نہیں جائے گا، یہی انجام میرے دوستوں ہر مسلمان کا ہوگا۔ تب جا کر اس بزرگ نے پوچھا تو نے دعا کیا کی تھی؟ اس بزرگ سے آدمی نے کہا کہ میں نے دعا یہ کی تھی، اللہ چھوکرو آپ ہی دے، چھوکرو آپ ہی دے۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے خالی چھوکرے مت مانگو، ربی حبلی من الصالحین، نیک چھوکرے مانگو۔ جب دعا مانگو اے اللہ نیک اولاد دے دے، صالح اولاد دے دے، اچھی صفات والے اولاد دے دے، یہ دعا مانگو۔ یہ دعا کر رہے 120 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو، اور 100 سال کی عمر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بچہ پیدا اللہ نے دیا۔ یہ بچہ بڑا ہوا، دوڑتا ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور ہے، 14-15 سال کی عمر میں ہیں، تب جا کر اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ یہ 4 بڑے بڑے امتحان، 30 امتحانوں میں سب سے بڑے بڑے امتحان 4 ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنے باپ کو جو ہے، باپ کون ہے؟ جن کا نام آزر ہے، اور یہ آزر بت پرست، مورتی پوجک نہیں ہے، مورتیوں کو بنانے والا، بت کو بنا کر پوری دنیا میں سپلائی کرنے والا ہے۔
اور بڑی فیکٹری کا مالک ہے جہاں بت بن رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں حضرت ابراہیم 4,500 سال، لکھنے والے لکھتے ہیں 4,500 سال تک اس زمین کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اب ماحول ہے بالکل میرے دوستو سورج کو عبادت کرنے والے، چاند کو عبادت کرنے والے، یہاں تک کہ تارا پرستی شروع ہو چکی تھی۔ ایسے جو ہے ماحول کے اندر آنکھیں کھولی ہیں، سمجھدار ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ دی اور اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی۔ تو فرمایا کہ یہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سب سے پہلے دعوت دے رہے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنی ذاتوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے میں وہ تمام چیزیں اللہ رسول کی حاصل کروں کہ میری ذات جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جاوے، پھر میں اپنی فکر کروں اپنے گھر والوں کی۔ جو کام گھر والوں سے شروع کیا جاتا ہے وہ عالم تک پہنچتا ہے۔ جب اللہ کے نبی پر قرآن کی آیتیں اتری، اس میں سے سب سے ایک بڑی آیتیں اتری دعوت کے میدان میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی اپنے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں سب کو جمع کرو اور تمام کو اللہ سے اور جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں ہم اپنے گھروں میں دھیان دیں، ہم اپنے بچوں کی پرورش اپنے گھر سے اللہ رسول کے نام کو بلکہ حضرت لقمان علیہ السلام انہوں نے اپنے بچے کی 1000 نبیوں کی انہوں نے خدمت کی، 1000 نبیوں کی۔ انہوں نے سب سے پہلے جو اپنے بچوں کو پاٹھ پڑھوایا، سبق سکھوایا وہ ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، توحید پر ایمان پر قائم رہنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم اور پاپ ہے۔ حضور نے فرمایا جس آدمی کا سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ نشان نے فرمایا جب بچے بولنا سیکھے تو اللہ کا نام بولاؤ، جب بچے بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ کلمہ والا ان کو زبان پر رٹاؤ۔ اس زمانے کی میرے دوستوں بہت ہماری بچیاں کیوں جا رہی ہیں، ہمارے بچے اپنے جس ماں باپ کی گودوں کے اندر پلے، جن ماں باپ نے بڑی امیدوں کے ساتھ بڑا کیا، جن بچوں کو بڑی امیدوں کے ساتھ بڑا کیا ان بچوں کو، وہی بچے آج مسلمانوں کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو ہے خامی ہماری ہے بچپن سے ہم نے بچوں کو اسلامی پاٹھ ایمانی پاٹھ نہیں پڑھوایا۔ حالانکہ نبی کون ہے؟ لقمان علیہ السلام، بعضوں نے کہا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے۔ 1000 نبیوں کی خدمت کرنے والا آدمی اپنے بچے کو کہہ رہا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل میں سے 70,000 نبی آئے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں جن کے اندر سے اللہ نے 70,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور ان کے دوسرے چھوکرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے اندر سے ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ اپنے ابا کی فکر کر رہے ہیں، ابا لما تعبد الشیطان، کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہو؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس زمانے میں ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، اتنا بھوگ دیتے ہیں ہم بچوں کی پڑھائی کے پیچھے، بچوں کی جو ہے اسکول کے پیچھے، ان کے کپڑے لتے کھانے پینے کے پیچھے، اور اللہ کے بندوں دنیا کے پیچھے تو ہر ماں باپ فکر کرتا ہے، تھوڑی سی فکر میرے دوستوں دین آخرت اللہ رسول کی کر لی جاوے، اور کرنا کچھ بھی نہیں۔ بچہ چھوٹا سا ہے، بچپن سے اس کا دماغ بنایا جاوے بیٹا جو آپ اسلام نہ ہرے ریوانو سے امام نے اپنی موت تھاوانی سے آخی دنیا نے بناواڑو ایک اللہ سے، اپنا نے کوئی پیدا نہیں کریا، خالی ایک اللہ پیدا کریا سے، تارا ماں باپ نے اللہ پاک وجود آپیو سے، تنے وجود اللہ پاک آپیو سے، دنیا میں جا لگی رہے نیا لگی ایمان نہ ہرے ریوانو سے اور ایمان نہ ہرے دنیا دی جاوانو سے۔ اتنی خالی بڑی بڑی باتیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، لیکن دوستوں یہاں تو کمانے سے فرصت نہیں۔ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ کبھی الگ میں، کبھی پلنگ میں، اور کبھی جو ہے ملنگ میں۔
بس یہ ہماری دنیا کی زندگی کی کیا ہے، ایک روزانہ کا جو ہے معمول ہے۔ باقی کتنے بچے ہیں، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کن کے ساتھ ہمارے بچوں کی دوستیاں ہیں۔ آخر میں جو چوتھا امتحان ہوا، یہاں پر بات وہ موقع کے مناسب کر لی۔ دوستوں گھروں کی فکر کرو، بچوں کی، اولادوں کی۔ ہمارے بچے اگر بیمار ہو، نافرمان ہو، نالائق ہو، میں تھوڑی کھول کر تھوڑا، ہمارے بزرگوں نے ایک دعا سکھائی ہے، مولانا سے آپ پوچھ لینا، اپنے امام صاحب سے، بہت اور بڑے بڑے بزرگوں کا یہ کہنا ہے، کیسے ہی نافرمان، نالائق، بدتمیز اولادیں ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان بچوں کو فرما بردار کر دیتا ہے۔ بلکہ اگر آگے ایک اسٹیپ ذرا تھوڑا کھول کر بولتا ہوں، اگر بچہ چور ہو، گنڈا ہو، لچا لفنگا ہو، اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا یہ بچہ، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کو انشاءاللہ نیک، ڈایا، ڈمرا اور نیک اور صالح بنا دے گا۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ 5 روپے صدقہ کرنا ہے، نہ روپیہ آپ کو نہیں صدقہ کرنا ہے۔ جب نماز پڑھو اور اس کا آخری جو قاعدہ ہو، التحیات، آخری قاعدہ، اللہ آخری چھلی رکعت ہوئی، اما جو چھلے اپنے بیٹھیے قاعدہ نے اندر التحیات، درود ابراہیم نے دعا معصورہ پچھی، ایک ٹائم نہ ہوئی تو التحیات نے درود ابراہیم پچھی، ایک خالی نانی ہوئی امتی دعا 4-5 فری پڑھوانی سے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولادوں میں سے، ہماری بیویوں میں سے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کا یہ کہنا ہے، کیسے ہی نافرمان چھوکرا ہو، چھوکری ہو، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار کر دے گا۔ بات ہو گئی یہاں پر ختم۔ اب بات میرے بھائیوں کرنی ہے جو بس 4-5 منٹ میں، کہ اللہ نے جو پورا خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بچوں کو قربان کرو، آخر میں جا کر جو ہے قربانی دے رہے ہیں، اور آخر میں جا کر اللہ نے کہا تو بچے کو آزاد کر کے وہ فدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم ہم نے اسماعیل کے ذریعے، اسماعیل کے بدلے میں آپ کو ایک بہت بڑا ڈمبا دے دیا، بہت بڑا مہڈا دے دیا، اور کیا کہتے ہیں گھیٹا دے دیا۔ یہ قربانی میرے بھائیوں یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ قربانی، اصل قربانی تو یہ تھی مسلمان کے لیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنی ہو کہ اپنے بچوں کو قربانی دو، لیکن اللہ نے آسان کر دیا کہ بچوں کی قربانی اللہ نہیں مانگتا، تم کم سے کم جو ہے جانوروں کی قربانی دو۔ ورنہ اگر ملت ابراہیم پر چلنا ہو، سنت ابراہیم پر اگر تقاضا ہو تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے بچوں کو قربان کرو خدا کے دین پر، لیکن نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تو خالی امتحان لینا مقصد تھا، قد صدقت الرؤیا، جو خواب ہم نے دکھایا اس میں آپ سچے ہو گئے، اب کیا کرو، یہ اللہ جو قربانی والی صفت ہے، قربانی والا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک زندگی رہی میرے بھائیوں، اپنی طرف سے اور ایک مینڈا امت کی طرف سے اللہ کے نبی نے یاد رکھ کر امت کی طرف سے کیا کیا ہے، مینڈا قربان کیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب وہ سنو، مینڈا تو قربان کیا مطلب حضور کی طرف سے تھا، لیکن اس کا ثواب پوری امت کو اللہ کے نبی نے پہنچایا ہے۔ حضرت علی کو کہا تھا، اے علی تو میری طرف سے ہر بقرہ عید کے دن ایک مینڈا میری طرف سے قربانی کری ہو۔ تو میرے بھائیوں نبی نے تو ہمیں جیوتے نہ جیوتے یاد رکھا، اور جب جانا ہوا دنیا سے حضرت علی کو وہ کر رہے کہ میری طرف سے کیا کریو، ایک قربانی کریو۔ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں میرے دوستوں ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، ہم اپنے اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کریں، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی قربانی کرتا ہے سب سے پہلے تو جتنا اس کے اوپر بال ہوتے ہیں اس کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہے، اس سے آگے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مینڈا اس زمانے میں کام آئے گا جب ساتھ تمام کے تمام سہارے ہم کو بے سہارا کر دیں گے، کوئی جو ہے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پلسی رات پر چلنا ہوگا، یہی مینڈا، گیٹا، بکرا اور یہ جانور میرے دوستوں ہمارے جو ہے سواری بن کر پلسی رات کی پوری راستہ طے کرا دے گا۔ اس کے اوپر مولانا اشرفی تھانوی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک غریب سے غریب مسلمان اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے بھلے تھوڑا قرضہ لینا پڑے، لیکن اس سنت نبی کو، سنت ابراہیموں کو زندہ کرنے کے لیے اس کو آگے آ کر اس کو پیش کرے۔ لیکن اس زمانے میں رونا اس بات کا ہے جن کے اوپر قربانی واجب فرض ہے وہ بھی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
میرے بھائیوں اچھا یہ بات یہ بھی یاد رکھیو، اس میں نقصان کسی کا نہیں ہے، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا، نہ کوئی اسلام کا نہ ایمان کا نہ قرآن کا، اس میں سب سے بڑا جو ہے نقصان ہماری ذاتوں کا ہے۔ جب اوپر سے پکڑ آئے گی تو پکڑ آنے کے اوپر ہم برباد نہیں ہوں گے، ہماری نسلوں کی نسلیں خدا برباد کر دے گا۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی کوئی آیت ہے اس کے اوپر یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہو، بہت سارے ایسے آدمی ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اگر وہ حج اس کے اوپر فرض تھا نہ وہ آدمی مر گیا، حضرت عمر یا حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے آنکھیں بند کر کے کہہ دو وہ یا تو یہودی مرا ہے یا وہ عیسائی مرا ہے۔ اتنی سخت وعید میرے دوستوں اتنے بڑے احکامات کو چھوڑنے کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم خود بھی کیا کریں گے، قربانی کریں گے، انشاءاللہ وہ قربانی بڑا جانور لائیں گے اور اس جانور کا خود بھی کھائیں گے، اپنے گھر والے اڑوسی پڑوسی محلے کے اندر تقسیم کریں گے۔ قاضی واڑ کے اندر ہمارا چھوٹا سا محلہ ہے، چند سالوں سے ساتھیوں نے فکر کی کہ آپ اکھا کاجی واڑ نے بھگا تلاؤ نہ ہوں کر اسے گوشت آپو سے، الحمدللہ میرے بھائیوں 10-12 سالوں سے وہاں پر 5-6 جو ہیں وہ جانور، بڑے جانور کیا کہتے ہیں پاڑے کٹتے ہیں اور اس کا پورا گوشت کاجیوار محلہ بازو میں بھگا تلاؤ بھاؤ نگر کے اندر ہے، تمام مسلمانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پڑی کے 200-300 گرام کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس سنت جو جانور والی جو سنت ہے اللہ تعالیٰ ایک چند نوجوانوں کی برکت سے اللہ جو ہے پورا کر رہا ہے۔ آپ تو میرے بھائیوں ایک قوم کے ہیں، ایک برادری کے ہیں، تھوڑا سا فکر کر لو، بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو قربانی کے دنوں میں باہر کا لا کر مرغی لا کر باہر کا لا کر کھاتے ہیں۔ کتنا افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔